ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہندوستان کے ایک عظیم بادشاہ کا نام سلطان رجاء الدین تھا۔ وہ ایک بہادر اور عادل حکمران کے طور پر مشہور تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، شاہرہ، مہر اور سب سے چھوٹی زینب۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور ان کے لیے سب سے اچھے رشتوں کا انتخاب کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا، وقت آ گیا ہے کہ میری بیٹیوں کی شادی ہندوستان کے سب سے بڑے اور اثردار خاندان میں کی جائے۔ ہر راجا، نواب اور وزیر جو اپنے بیٹوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں، دربار میں حاضر ہوں۔ اس اعلان کے بعد محل میں رشتے لے کر آنے والوں کی لائن لگ گئی۔ ہر کوئی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کا خواب دیکھتا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی شاہرہ ایک شاندار نواب کے بیٹے سے منگنی کر لی۔ مہر کی بھی شادی ایک بہادر سپاہی سالار کے ساتھ طے ہو گئی۔ پورا محل خوش تھا اور شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ لیکن زینب کا دل ان سب فیصلوں سے بے پرواہ تھا۔ وہ دولت اور رتبے سے کبھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک سچا انسان چاہتی تھی جو اسے سمجھے اور عزت دے۔ ایک دن محل کے پاس ایک مزدور ارمان کام کرتا ہوا ملا۔ وہ غریب تھا، لیکن ایمانداری اور محنت اس کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ زینب نے اسے دیکھتے ہی اپنے دل کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن زینب نے ارمان سے ملاقات کی۔ دونوں کی باتیں ہوتی رہی اور محبت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ زینب کو ارمان کا سچا دل اور نیک ارادے پسند آئے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ کبھی اس رشتے کو نہیں مانے گا۔ جب بادشاہ کو زینب اور ارمان کی ملاقات کا پتہ چلا تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے کہا، ایک بادشاہ کی بیٹی کی شادی ایک عام مزدور سے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ لیکن زینب اپنی ضد پر قائم رہی اور کہا، ابو، انسانیت کی اصل پہچان دولت سے نہیں، اس کے دل کی اچھائی سے ہوتی ہے۔ مجھے اپنی زندگی کا ہمسفر چاہیے، ایک امیر شخص نہیں۔ بادشاہ نے کہا، اگر ارمان اتنا ہی نیک اور بہادر ہے تو میں اس کا امتحان لوں گا۔ اگر وہ اس امتحان میں کامیاب رہا تو شادی کی اجازت مل جائے گی۔ بادشاہ نے ارمان کو کہا، ایک ہفتے کے اندر جنگل سے سچے موتی کا ایک ہار ڈھونڈ کر لاؤ۔ یہ کام ناممکن لگتا ہے، لیکن اگر تم محبت کے لائق ہو تو یہ کر کے دکھاؤ۔ ارمان بنا کسی شکایت کے جنگل کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس نے ہر روشنی اور اندھیرے میں دریاؤں اور پہاڑوں کے بیچ موتی کی تلاش کی۔ دن رات ایک کر کے وہ ہر کونے میں ڈھونڈتا رہا۔ ایک دن جب وہ تھک کر گر گیا، اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اگر میری محبت سچی ہے تو میری مدد کر۔ اس وقت ایک روشنی کا اظہار ہوا اور دریا کے پانی میں موتی کا ایک خوبصورت ہار چمک رہا تھا۔ ارمان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے۔ اس نے وہ ہار اٹھا کر شکر ادا کیا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ جب ارمان بادشاہ کے سامنے ہار لے کر حاضر ہوا تو پورا دربار حیران رہ گیا۔ بادشاہ بھی حیران تھا اور دل سے ارمان کی ہمت کو تسلیم کیا۔ اس نے کہا، تم نے اپنی محبت اور محنت سے ثابت کر دیا ہے کہ تم میری بیٹی کے لائق ہو۔ بادشاہ نے زینب اور ارمان کی شادی شاندار طریقے سے کر دی۔ محل خوشیوں سے مہکا اور لوگوں نے اس انوکھی شادی کا جشن منایا۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ اصل دولت نہ تو رتبہ ہے اور نہ ہی سونا چاندی۔ اصل دولت ایک نیک دل اور سچی محبت ہے۔ زینب اور ارمان ایک دوسرے کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگے اور ان کی محبت کی کہانی سدا کے لیے امر ہو گئی۔ اور یوں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک غریب لڑکے کی شادی محبت اور ایمانداری کی مثال بن گئی۔